الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں بیٹی کا مقام۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے موضوع کو تفصیل سے بیان کروں، تمام ناظرین جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اسلام میں بیٹی کا مقام اور بے دست و پا حکایات۔ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، انعام ہے، رحمت ہے۔ وہ زمانہ آہستہ آہستہ الحمدللہ ختم ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹی کو ناپسند کرتے تھے۔ یقین جانے بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، بیٹی ہونے کی خوشی ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی نعمت ہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جو اعلیٰ مقام دیا ہے، اور صرف بیٹی کو ہی کیوں بلکہ عورت کو مجموعی طور پر جو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، بلکہ عورت کو بچی پیدا ہونے کی شکل میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم سورۃ تکویر آیت نمبر 8-9 میں جیسا کہ ذکر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رحمت للعالمین کے مظاہر ہوتے رہے۔ عورت کو نبی نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ سنن نسائی اور صحیح الجامعہ اور صحیح ابن حیان میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دنیا ساری مال و متاع ہے اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ صحیح الجامعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ بیٹی کا اتنا بلند مقام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن جو آج کل کی کچھ سوشل میڈیا پوسٹ میں بہت عجب رنگ دے دیا گیا ہے، ان باتوں کو مبالغہ کی انتہا کر دی گئی ہے۔ قرآن کی آیات کا موضوع توڑ موڑ کر بیان کیا، معنی و مفہوم تک بدل دیا گیا، اور ان پوسٹ میں بعض چیزیں اس طرح لکھی ہیں کہ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ تم دنیا میں اور اپنے والد کی مدد کرو، اور جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ تم دنیا میں تمہارے والد کی مدد کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں ہو، نبی کریم کی کسی صحیح سند سے ثابت حدیث میں ہو؟ کہیں نہیں ملے گا۔ اندازہ یہ کہ اگر بیٹا ہو تو کہا تو جا کے اپنے باپ کی مدد کرو، اور اگر بیٹی ہو تو اللہ کہتا ہے میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ کیا بیٹیوں والوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا؟ کیا بیٹوں والوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا؟ بیٹی کے مقام سے کوئی انکار نہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں پھیلا کر لوگوں سے پتہ نہیں کیا طلب کیا جاتا ہے۔ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی مقدس ہے، اور آیت بیان کر دی گئی سورۃ الصافات کی 153ویں آیت ہے۔ کہا کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ اب یہ آیت 153 ہے، یعنی اللہ کریم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے بیٹے پسند کر رکھے ہیں اور میرے لیے بیٹیاں، جبکہ اگلی ہی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی تمہیں تو بیٹے چاہیے اور میرے لیے بیٹیوں کا انبار لگا دیا ہے۔ اس مذکورہ آیت کا سارا مفہوم بدل کر اسے بیٹی کی فضیلت پر فٹ کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی طباعت تو قرآن کریم کے کسی بھی عالم کا ترجمہ لے لیں، جو ترجمہ ان میں کیا گیا ہے کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے، جو کہ اصل ترجمہ ہے،
اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ نے بھی بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے، قرآن کریم میں تو کہیں بھی یہ بات نہیں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا گیا ہے، انہوں نے جو نظر مانی تھی کہ جو بھی میرا بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیٹی پیدا ہوئی تو کہا کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ اس آیت کو توڑ موڑ کر لڑکی کی فضیلت پر فٹ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ تمام علماء تفسیر یہ بتا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے حسرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ بیٹا ہوتا تو مسجد کے لیے وہ جو خدمت انجام دے سکتا تھا، بیٹی تو وہ نہیں دے سکتی، لیکن اے اللہ یہ جو کچھ ہے تو نے ہی عطا کیا ہے تو اسی کو قبول کر لے، میں اسے بھی تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک عذر کے طور پر یہ بات پیش کی۔ ایک پوسٹ میں نے دیکھی جس میں اسے الٹا کے یہ کہا ہے کہ بیٹی مقدس ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے جس کا معنی ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اس میں بیٹے بھی آتے ہیں اور بیٹیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کیے، لیکن صالحین میں عورت مرد بیٹیاں بیٹے سب شامل ہیں۔ اس آیت کو بھی بیٹی کی فضیلت پر فٹ کر دیا، اور ایک بات بڑے جذباتی انداز سے کہی گئی، کہا کہ اگر بیٹی مقدس نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیوں شروع ہوتا؟ اب بتائیں اس میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک خاص شخصیت ہے۔ اب صرف اس بات کو لے کر کہا کہ اگر بیٹی مقدس نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا، یہ ایک جذباتی انداز ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ بس بیٹی مقدس ہے، لیکن اگر بیٹی نیک ہے یہ بھی ساتھ شرط لگائی یا نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا مقدس تھیں، لیکن آج وہ بیٹیاں بھی تو پیدا ہوتی ہیں جنہیں خود ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ کاش تو ہمارے یہاں پیدا ہی نہ ہوتی۔ بیٹیاں ہیں نا ایسے دنیا میں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی یا بیٹی پیدا ہو پہلی اولاد کے طور پر تو یہ بیٹی عورت کے لیے باعث برکت ہے۔ کبھی کسی حدیث کے حوالے سے سنی ہے یہ بات آپ نے؟ لوگ عموماً شروع سے لے کر جاہلیت کی وجہ سے بیٹی کو پسند نہیں کرتے آ رہے، وہ یہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ عورت کے یہاں پہلا بیٹا ہو تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کئی شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ عورت کو چھوڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اس کے یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں۔ اب کہ حمل ہوا بیٹا پیدا ہو گیا تو یعنی کہ اب بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اب کہ حمل پہ ہوا بیٹا پیدا ہو گیا تو سارے کا سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اب بیٹا پیدا ہو گیا ہے چلے گا، اور یہاں الٹا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو یہ عورت کے لیے باعث برکت ہے، اور دلیل انداز اور ایک مسئلہ حدیث کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ بیٹیوں والوں کا برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کرتے کرتے عجیب و غریب بات کر دی۔ پہلی بات یہ کہ یہاں تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی والے تھے یا بیٹیوں والے تھے؟ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی باتوں سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید عقیدے میں کہیں شیعیت پائی جاتی ہے کہ گویا نبی کی طرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی تھی، اور یہ باقاعدہ ان کے یہاں مشورہ ہے کہ نبی کے داماد صرف علی رضی اللہ عنہ ہیں، جبکہ دوہرے داماد ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا پتہ ہی کاٹ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام ہی کو شمار کیا جائے۔ کہا گیا کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، اس لیے بیٹیوں والوں کو برا نہ کہو۔ بیٹیوں والوں کو برا کون کہتا ہے؟ اگر کہیں ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو حالت میں آ کے ایک یا 2 تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو طلاقین تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس آدمی کی جہالت ہے، اس ساس کی جہالت ہے، اس میں اس بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن اس میں اس بیٹی کی فضیلت کہاں سے آ گئی کہ بیٹی مقدس ہے، ادھر اسی کی وجہ سے ماں کو طلاق ہو گئی ہے؟ یہ تو جہالت ہے، تاہم اسے کسی کی تقدس پر یا کسی کی برکت پر دلیل بنانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالانکہ آپ کے اسی کے بعد اب غور فرمائیے گا، یہ تو سیدھا سیدھا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں کا شمار اپنی دلیل بنایا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ میں بیٹی والا ہوں محض آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔
اگر آپ کا یہ کہنا ہوتا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں تو کوئی معقول بات ہوتی. پوسٹ اس طرح کی باتیں کر کے بہت ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. کہتے ہیں کہ باہر سے آؤ، کوئی چیز کھانے پینے والی پھل یا کچھ لے کر آؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دینی ہوگی. اب یہ باتیں ترغیب کے لیے تو اچھی ہیں، لیکن ان باتوں کو نبی کی طرف منسوب کر دینا بہت بڑی جسارت ہے. ترغیب کے لیے اچھی ہیں کہ لوگ چونکہ جہالت میں تھے، بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، لہٰذا کہا گیا کہ یہ بیٹی کو پہلے دو، گویا کہ تمہارے دلوں میں بیٹی کے لیے محبت بڑھے، دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں یا اللہ رب العزت کی طرف منسوب کریں تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کسی سے خوش ہو تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو خوش کرنا ہو تو بیٹا عطا کرتا ہے. یہ محض الفاظ کی ہیرا پھیری اور لفاظی کے ساتھ مسائل بیان کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کا چکر ہے. کسی سے خوشی ہو تو بیٹی دیتا ہے، اور کسی کو خوش کرنا ہو تو بیٹا دیتا ہے. یہ ہے دستوں پا بات ہے. یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب زیادہ ہی خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی سے نواز دیتا ہے. اب آپ یہ سارے سٹیپ دیکھیں کہ کس طرح شروع کیے گئے. اللہ جب خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے، اور جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا کر دیتا ہے. یہ احادیث کہاں سے لی گئیں؟ کہاں سے یہ باتیں نقل کی گئیں؟ کہا گیا ہے کہ نبی نے فرمایا، لڑکیوں والوں سے کہہ دو کہ ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور تنگ دل نہ ہو، میں نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو روزی دوں گا. نبی یہ کلمات کہیں گے یا پھر یہ بات ذکر کروں کہ نبی نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ یا نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا اور میں ہی ان کو روزی دوں گا. تب یہ بھی پوچھا جائے کہ یہ کس سند سے بیان ہوئی، کہاں کی باتیں کہاں منسوب کر کے اپنا سیدھا کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں یہ تو پریاں ہوتی ہیں. اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پریاں کہاں ہوتی ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، پری کی دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں، اس پوری کائنات میں پری کا کوئی وجود ہی نہیں. ان لوگوں نے پری بھی بنائی، پرستان بھی بنایا، پریوں کا ملک، جو کہ بیٹی کو پری بنا دیا جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں، اور اسی سے بیٹی کی فضیلت بنا ڈالی اور بیان کی. بیٹی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بیٹی کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس سارے مقام کا اصل سبب تقوی، نیکی اور پرہیزگاری ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بہت عزت دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے گھر داخل ہوتی، دروازے سے داخل ہوتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے کندھے سے چادر گر جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بہت بلند مقام دیا ہے. لیکن وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اس حد تک جو مقام ہے اسے اسی حد تک ہی چھوڑے. اتنی اولفل باتیں جمع کر کے اور پھر انہیں حدیثوں اور اللہ کے فرمانوں کا نام دے کر اور قرآنی آیات بتا کر انہیں معنی توڑ پھوڑ کر اپنا الو سیدھا کرنا، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. اور پھر اس کو میڈیا میں ڈال دینا. آج آپ غلط کہیں صحیح کہیں، منٹوں میں بات لاکھوں اور لوگوں کو پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے کہیں کہ حدیث ہے، چیک کریں تو لکھا ہوا ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے ہی نہیں. اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میری اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے. میں اس ویڈیو کا مقصد یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، قرآن بہت ایک اعلیٰ کتاب ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی، اور جب ہم اسی سے باتیں پڑھ کے تو اسی میں رد و بدل کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی، اللہ نے انہیں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے. اب بات غور کرنے والی یہ ہے کہ جب ان کی جو احادیث ہیں، ہم وہ بات انہوں نے وہ بات کی ہی نہیں جو ہم اپنے دل سے کہہ رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کسی بھی بات کو کنفرم کیے بغیر سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بات بہت غلط ہے. میں آپ کی اس بات پر اصلاح کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی حدیث پڑھتی ہیں تو پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ وہ حدیث جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ بات واقعی بھئی
ہوئی تھی، آپ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے۔ اس طرح کے دھوکے دینے کا کیا معنی کہ سیدھے سارے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، لوگ کہیں کہ بخاری میں آیا ہے بس مان لو۔ منوانے کا یہ طریقہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دین سکھاؤ گے؟ صحیح اور سچی بات ہو تو تحقیق کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اگر کوئی بھی حدیث سنتے ہیں، اپنے سے نہ کوئی بات کر دیا کریں، آپ اللہ کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمارے لیے بھیجی تھی، اب آپ اسی میں رد و بدل کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن میں آیت ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں آیت ہے تو آپ نے کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بس آپ کی یہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میری پوری ویڈیو میں اگر آپ کوئی بھی بات آپ کو بری لگتی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا اس ویڈیو کو توجہ سے سنیے گا، اور اگر اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔